الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل جلاله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، اسراء اور معراج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی، حقیقی، جسمانی یعنی جسم و روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو اسراء کہلاتا ہے، بدریہ براق اللہ تعالی نے کرایا. یہ معجزاتی سفر اللہ فرماتے ہیں خود لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. اور دوسرا پھر آگے اللہ نے جب فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اس صورت کے اندر بھی اللہ نے جس سفر کا ذکر کیا وہ مسجد اقصی کے بعد، جیسے کہ احادیث میں ہم جب واقعاتی پہلو پڑھیں گے تو آپ سنیں گے، تو یہ دوسرا حصہ ہے اسراء کا جسے معراج کہتے ہیں. تو یہ دونوں سفر جسمانی ہیں، حقیقی ہیں، خواب نہیں، رؤیا عین ہیں. اس لیے یہ لوگوں کے لیے آزمائش ٹھہرائی. آپ کا اسراء جو کئی دنوں کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی، بہت دور والی مسجد بیت المقدس میں، پھر آگے جو ہم واقعات آج پڑھیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ سارے کا سارا راتوں رات طے پا جانا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اپنے بستر پہ آ کے سو جانا، تو یہ ہے جسے ایمان اور تسلیم کی نظر سے اہل ایمان دیکھتے ہیں. اسی لیے حدیث الاسراء، اس اسراء کے قصے پہ اجمع علیہ المسلمون. ابن کثیر کہتے ہیں، قادیانی بھی اسے مجدد کہتے ہیں ابن کثیر کو. وہ کہتے ہیں وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ. اس کا انکار زنادقہ نے، یہ زندیق کی جمع ہے، ملاحدہ نے، یہ ملحد کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اہل زندقہ کے شبہات سے بچائے اور اہل ایمان سادہ مسلمان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، طبقہ اولیاء جس بھی طبقے کے ہوں، ایمانیات میں تمام اہل ایمان برابر ہیں. والناس کلہم فی سوا، سب کو ماننا پڑے گا. یاد رکھیں، ماننے والی چیزوں میں ماننے میں سب کو برابر ماننا پڑے گا. رہی قوت ایمانی کمزوری، یہ ہے امت میں. جیسے لوگ اعمال میں کچھ طاقتور ہیں،
ان کے اعمال وزنی ہیں، کچھ کے اعمال ان کی جاندار اعمال ہیں، اور کچھ بیچارے ہماری طرح ضعیف ہیں۔ تو یہ تفاوت تو ہے، لیکن ماننے میں سبھی چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماننے والا بنائے، ایمان و تسلیم والا بنائے۔ تو اس کا پہلا گر یہ ہے کہ جو چیزیں معجزات کی قسم سے ہوں انہیں اپنی عقل کے ترازو سے تولنا چھوڑ دیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب کسی امر کی خبر جناب رسول اللہ دیں اور پھر آگے رسول اللہ کے اصحاب اسے بیان کریں، خود دیکھ لیں۔ یعنی قصہ اسراء اور معراج کو بیان کرنے والے اگر میں آپ کو صحابہ کرام کی تعداد بتا دوں تو یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرطبی نے، مشہور مفسر ہیں، ابن کثیر نے، مشہور مفسر ہیں، چلیں ان کا کہنا ہے کہ اسراء اور معراج کی احادیث متواتر ہے۔ چلو اب آ جائیں آپ، متواتر کا انکار کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ حضرات صحابہ کرام جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اس عظیم ایمانی نقطے کو انہوں نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا ہے۔ اگر ان میں سے عدد کو آپ دیکھنا چاہیں تو تقریباً 25 صحابہ کرام، تقریباً، تھوڑے سے نام بھی سن لیں ان کے: حضرت عمر ابن الخطاب امیر المومنین، خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ، امت کے حبر اور جناب رسول اللہ کے علوم و معارف، ان کو جاننے والے ابن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک ابن سعسع۔ تو میں آپ کو ان حضرات صحابہ کی تعداد اور نام بتائے ہیں میں نے آپ کو، تقریباً 25 حضرات صحابہ، اور پھر جلیل القدر حضرات صحابہ۔ اب آپ دیکھ لیں، اس لیے ابن کثیر نے یہ لکھا: فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، اس پہ اجماع ہے اہل اسلام کا۔ تو اب اس کا یہ نظری پہلو ہے، ایمان والا پہلو، ماننے والا پہلو، کہ اسے ہمیں جسمانی ماننا ہے، ورنہ آزمائش ہی نہ بنتا۔ الا فتنۃ للناس، آزمائش نہ بنتا۔ نہ ایمان والوں کے ایمان و یقین اور تصدیق کے لیے یہ نمونہ ٹھہرتا، اور نہ ہی اہل ریب اور شک ان کے لیے برائے استہزاء یہ عمل ٹھہرتا۔ بر اب مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بے شمار عبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے جب چلے تو پہلے شق صدر والا قصہ پیش آیا۔ شق صدر، سینہ چاک ہوا، اور جنت سے لایا گیا طست اس میں رکھ کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ دیکھیں زمزم کے پانی کی فضیلت۔ آج کس قدر ہماری طرف سے بے قدری ہوتی ہے اس پانی کی، قدر کر لو اہل ایمان۔ حضور نے فرمایا زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیا جائے یہ اس کے لیے ہے، بھوک کو دور کرنا ہے، پیاس کو دور کرنا ہے، کسی اپنی حاجت اور خواہش کو اور اللہ سے ضرورت کو مانگنا ہے، تو اسی نیت کے لیے پی لیں۔ المہم اس کے بعد پھر
براق لائی گئی اور حضرت جبریل آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اب مکے سے نکلتے ہوئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے طابہ مدینہ منورہ کا بتایا کہ یہ شہر یا یہ جگہ یا یہ مکان آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر آگے راستے ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی دکھائی کہ یہاں پہ اللہ کے لیے ان سے کلام کیا۔ المہم پھر مسجد اقصیٰ یعنی جہاں پہ آج مسجد مظلوم یہود کے ظلم کا نشانہ ہے، یا اللہ حرر هذا المسجد الاقصیٰ، المہم یا اللہ اس کو آزادی دے اور مسلمانوں کو تمکین اور قوت دے، سیاسی طور پر بھی اس امت کو یا اللہ دنیا میں قوت عطا فرما۔ المہم وہاں پہ کیا ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا اور ان کی امامت کس نے کرائی؟ امام المرسلین نے۔ رسولوں کی امامت سید المرسلین نے، نبیوں کی امامت امام الانبیاء نے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارے سبھی کے بعد آنے والے عظیم الشان پیغمبر کی تم نے قیادت امامت تسلیم کرنا ہے، تو سبھی نے کر لی۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا آسمانی معراج کا ہوا، سیڑھی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی معیت میں تشریف لے گئے۔ پھر پہلے آسمان پہ جو سوال ہوا، جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے جب کہا کہ کھولیں دروازے کو، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا کیا ان کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، بھیجا گیا ہے، مہمان ہے اللہ تعالیٰ۔ المہم پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، تمام آسمانوں کی سیر ہوئی، اور وہاں پہ حضرات انبیاء سے ان کے مقامات پہ ملے۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہیں، جناب رسول اللہ جسم سمیت معراج کر رہے ہیں۔ یہ بھی لقاء دیکھیں، ایک طرف جسمانی، دوسری طرف ہی جسمانی، اور باقی ایک طرف جسمانی اور دوسری طرف جسے آپ سمجھ لیں برزخ، عالم برزخ کی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ قادر ہیں، یہ اصل اس میں فلسفہ تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ پھر سورہ نجم میں یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قرب ہو گیا قاب قوسین، تیر کمان کا جیسے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی کی جو کی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ معراج جناب رسول اللہ کی بھی معراج ہے، تو آپ نے امت کی معراج کا بھی
تحفہ، ہدیہ اور عظیم الشان اللہ کا وہ حکم امت کے لیے لے کے آئے جس میں امت کے لیے بھی معراج ہے۔ اور اللہ نے نمازیں جو فرض فرمائیں 50، پھر یہ بھی قصہ آپ سنتے ہیں کہ جناب رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو پوچھا کیا بنا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ کیا رسالت و نبوت کا اور اللہ کے احکام کا، تو مجھے تجربہ ہے یہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اور کہیں انہیں فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف فرما دے۔ المہم 50 سے 5 رہ گئیں۔ اور اللہ نے پھر فرمایا ما یبدل القول لدی، میری بات بدلتی نہیں، کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، کہ نیکی پہ حسنہ پہ 10 گنا اجر دینا یہ میری سنت ہے، تو یہ 5 50 کے برابر ہیں۔ المہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان ہدیے کے ساتھ امت کے لیے واپس شریف لائے۔ تھوڑا سا اس پہ بھی ہم غور کر لیں، سوچ لیں، امت کے عوام سوچ لیں کہ کیا عظیم الشان ہدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لائے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز براہ راست بندے کو اللہ کے ساتھ ہم کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ صاف ستھرا ہوتے ہیں، پاک و طاہر لباس پہنتے ہیں اور ایک خاص وجہ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور کچھ بات شروع کرتے ہیں، سبحانک، اللہ کی ثنا، اس کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں، پھر آگے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان الفاظ میں جو اللہ ہی نے اپنے بندوں کو سکھائے، الحمدللہ الی آخری۔ پھر آپ ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مانگنے میں سب سے بڑھیا، سب سے قیمتی اور اس دنیا میں سب سے نفیس چیز جو اللہ نے ہمیں سکھائی وہ کیا ہے؟ اہدنا، ہدایت۔ تو اگر ہدایت ہمیں مل گئی تو آپ سمجھ لیں کہ اتنی بڑی چیز اللہ نے دے دی کہ اللہ کے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی چیز ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسراء و معراج کے واقعات سے اپنی زندگی کو سدھارنے کا درس ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اگر اپنے لیے اسراء اور معراج ان کے لیے اللہ کی تکریم، اللہ کی طرف سے تعظیم اور اللہ کی طرف سے مقام عظمت پہ فائز ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کی امت کے ہر فرد کو دیکھیں کیا دیا، الصلاۃ معراج المومنین، ہر نمازی کو۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنی بار اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں۔ فجر کو دیکھیں، فجر کی 4 رکعت میں کتنی دفعہ آپ نے فاتحہ پڑھی؟ 4 بار۔ کتنی دفعہ اللہ کی عظمت بیان کی؟ ہر سجدے میں 2 بار، ہر رکعت میں 2 بار۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ اس کے علو کا اقرار کیا اور
آپ کو خدا کے سامنے اتنا عاجز کر دیا کہ اور عاجزی کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات کرام، یہ معراج امت کے لیے بھی صاحب معراج لے کے آئے۔ اور پھر اسی نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ متقین کی سب سے پہلی صفت سے قرار دیا۔ نماز پہ اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اس میں سستی کرنے پر اللہ تعالی نے بڑی وعید امت کے لیے جناب رسول اللہ کی زبان پہ بیان فرمائی۔ کامیاب مومنین کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو واقعی معراج مانتے ہوئے اللہ کے سامنے انتہائی طور پر عاجز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عاجزی کا مظہر نماز، اور اللہ کے ہاں رفیع الشان بندے جو اس کے سب سے عاجز بندے ہیں۔ کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے عاجز۔ پھر اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ آج بھی میری گزارش یہی ہے کہ ہماری سب کی، امت کے جملہ افراد کی اور امت کی بطور امت رفعت صرف اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ تو میں اس اسراء و معراج کے اس واقعاتی پہلو سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کا ہم پہ بھی فضل ہے، امت پہ بھی فضل ہے کہ اپنے نبی کو جیسے جسمانی معراج کے ساتھ مکرم فرمایا، اللہ نے ہم عام امتیوں کو نماز کے ذریعے مقام معراج عطا فرمایا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، امت کو اس کی شان لوٹا دے، اور امت کو یہ بتا دے کہ وہ اس راہ پہ چلے جس راہ میں اللہ نے امت کی رفعت و شان لکھی ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے بندہ بن جانا، ذلیل بن جانا، عاجز بن جانا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس فلسفے کو سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔